آپ ایک سچے مسلمان تب تک نہیں ہو سکتے جب تک آپ کا دل نہیں پھٹتا کسی کی غریبی دیکھ کے. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں نا جن کے پاس بہت سارا پیسہ ہوتا ہے, ان کو بھی نہیں پتا کہ ان کے پاس کتنا پیسہ ہے, لیکن جب کسی کی ہیلپ کرنے کی باری آتی ہے نا تو ان کو 10 روپے دینا بھی بہت بھاری لگتا ہے. تو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ اللہ دے کے بھی آزماتا ہے اور لے کے بھی. قرآن میں تو اللہ نے کلیئر کہا ہے, اور جو لوگ بخل کرتے ہیں اس چیز میں جو چیز انہیں اللہ نے اپنے فضل سے دی ہے, وہ یہ نہ سمجھے کہ وہ ان کے لیے اچھا ہے بلکہ وہ ان کے لیے برا ہے. سنیں, اگر اللہ کی مرضی سے آپ کے پاس پیسہ ہے نا تو اسے ایسے بچا کے نہ رکھے جیسے آپ اسے اپنے ساتھ لے کے جائیں گے. آپ اپنے پیسے ان غریبوں پر خرچ کریں جو 2 ٹائم کا کھانا کھانے کے لیے بھی ترستے ہیں. ان ماں باپ کو دے جن کا دل پھٹتا ہے کیونکہ وہ اپنے بچوں کو کھانا نہیں کھلا پاتے. پیسہ تو یہیں چھوٹ جائے گا, تو کیوں نہ آپ اس دنیا میں کچھ ایسی نیکیاں کر کے جائیں جنہیں آپ اپنے ساتھ لے جا سکیں. نبی علیہ السلام نے کتنی بڑی بات کہی ہے کہ بخل اور ایمان ایک دل میں نہیں ہو سکتے. تو آپ خود سے سوال کریں کہ آپ کے دل میں کیا ہے. 6 میں اللہ کے کلوز ہونا ہے, اس کے لیے میں تمہیں کوئی راکٹ سائنس نہیں بتاؤں گی, بس ان کچھ چھوٹی باتوں کو اپنی ہیبٹ بنا لو. یہ باتیں جتنی چھوٹی ہے نا اللہ کے نزدیک اتنی امپورٹنٹ اور پیاری ہے. لوگوں کو معاف کرنا سیکھو, اس سے تمہیں سکون کی نیند آئے گی, باقی اللہ دیکھ لے گا. لڑائی کے بعد سامنے والے سے بات کرنے میں تم پہل کیا کرو, یہ بات اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے. اپنا دل صاف رکھو کیونکہ تم سب کو دھوکہ دے سکتے ہو لیکن اللہ کو نہیں. خود کو کسی سے اوپر مت سمجھو کیونکہ ہو سکتا تمہارے پاس اس غریب انسان سے کم نہیں کیا, اور اللہ کے سامنے پیسوں کا زور نہیں چلتا. اپنے پیرنٹس کو وہ ساری خوشیاں دو جو تم دے سکتے ہو. لوگوں سے پیار سے بات کیا کرو کیونکہ تمہارے ورڈز ان کا زخم گہرا بھی کر سکتے ہیں اور انہیں ہیل بھی کر سکتے. سو چوز یور ورڈز وائزلی. ذکر کو عام کر لو, تم اللہ کو جتنا یاد کرو گے اللہ اس سے کہیں زیادہ تمہیں یاد کرے گا. صبر کرنا ہے, کئی بار صبر نہیں ہوتا نا, تو اس بات کو اپنے مائنڈ میں ہمیشہ یاد رکھنا کہ اللہ کسی کو بھی اس کی کیپیسٹی سے زیادہ نہیں آزماتا. شکر ادا کیا کرو, اللہ نے تمہیں جو کچھ بھی دیا ہے نا اس کا تم پوری طرح سے کبھی شکر ادا کر ہی نہیں سکتے, تو جتنا شکر ادا کرو اتنا کم ہے. اور لاسٹ ہوپ, اللہ سے کبھی ہوپ نہیں ہٹانی. اگر تم نے ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو اپنی ہیبٹ بنا لی نا تو اللہ خود تمہاری مدد کرے گا بڑے بڑے نیک کام کرنے. لوگوں سے بہت پیار کرتے ہو, بہت اٹیچ ہوتے ہو, ان کے ساتھ بہت خوش رہتے ہو, بٹ دا مومنٹ وہ تم سے ناراض ہو جاتے ہیں یا تمہیں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں, You break into pieces. تمہیں تمہارا ہی ایگزسٹنس بھاری لگنے لگتا ہے کیونکہ تم ان سے اتنا اٹیچ ہو رکھے ہوتے ہو کہ تم نے اپنی خوشی کا ریموٹ کنٹرول ان کے ہاتھ میں دے دیا. تم ان کے بیہیویئر سے کنٹرول ہو رہے ہوتے ہو, اور یہ تمہاری سب سے بڑی غلطی ہے. لوگوں کو اتنا ایکسس نہیں دینا ہوتا کہ وہ تمہارے موڈ کو کنٹرول کر سکے, کیونکہ یہ چیز تمہیں کہیں نہ کہیں لا کے مینٹلی ڈسٹرب کر دیتی ہے, کیونکہ تمہارا موڈ ان کے بیہیویئر پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر وہ تمہارے ساتھ اچھا بیہیو کر رہے ہیں, تمہیں ٹائم پہ رپلائی دے رہے ہیں, then you are the most happy person. لیکن اگر انہوں نے تمہیں اگنور کرنا شروع کر دیا یا لیفٹ آؤٹ فیل کرانا شروع کر دیا, تمہیں تمہاری دنیا بھاری لگنے لگتی ہے. اگر اٹیچ ہونا ہی ہے تو اللہ سے اٹیچ ہو. اللہ سے اٹیچمنٹ, اللہ سے پیار, اللہ سے ایکسپیکٹیشن تمہیں کبھی بھی تمہاری سیلف ورتھ پہ سوال کرنے کا موقع نہیں دے گا. یہ ایک ایسی محبت ہے جس میں تم اتنا دیتے ہو لیکن تمہیں اتنا ملتا ہے, اس سے بھی زیادہ. لوگ تو تمہارے ساتھ رہ کے بھی بدل جاتے ہیں, لیکن اللہ جو تمہیں دکھتا بھی نہیں ہے وہ تمہیں کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑتا. اس لیے لوگوں سے پیار تو کرو لیکن امیدیں صرف اللہ سے. ہر چھوٹی بات پر ٹینشن لیتے ہو کہ یہ کیسے ہوگا, وہ کیسے ہوگا, یہ کیسے ملے گا, وہ کیسے ملے گا. کبھی سوچے کہ اس دنیا میں آپ کے پاس کتنی پاور ہے کہ کوئی چیز اگر آپ چاہ لو اور اللہ نہ چاہے تو کیا آپ اسے کر لو گے, یا کوئی چیز آپ نہ چاہو اور اللہ چاہ لے تو کیا آپ اسے روک لو گے. آپ کے ہاتھ میں تو آپ کی خود کی ایک سانس بھی نہیں ہے, اور جس دن اللہ نے چاہ لیا نا کہ آپ کی یہ سانس رک جائے تو آپ کے ساتھ پوری دنیا بھی کھڑی ہو جائے نا تو بھی آپ اپنی ایک سانس نہیں بچا سکتے. تو پھر ایسی ٹینشن کیوں لیتے ہو کہ سب کچھ آپ ہی کے ہاتھ میں, سب کچھ آپ ہی تو چلا رہے ہو اس دنیا میں. اب اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ سب کچھ اللہ پہ ایسے چھوڑ دو کہ میں تو کچھ نہیں کروں گا, سب اللہ پہ چھوڑ دیا, جو ہوگا اللہ دیکھے گا. نہیں, آپ کو ہیومن لیول پہ اپنا بیسٹ دینا ہے. اس کے بعد اللہ کو بولنا ہے کہ یا اللہ میں نے اپنا 100% دے دیا, اب میں آپ کے اوپر چھوڑ رہا ہوں. اللہ پہ چھوڑنے کے بعد اب آپ کو یہاں پر ٹینشن چھوڑ دینا ہے کہ میرا یہ کام ہوگا یا نہیں. آپ کی ٹینشن تھی اپنا 100% دینا, آپ نے اپنا 100% دیا, خلاص. اب اگر آپ یہاں پر ٹینشن لیتے بیٹھو گے تو 2 چیزیں پروو ہوں گی. پہلا کہ آپ کو اللہ پہ توکل نہیں ہے, دوسرا آپ فضول میں ٹینشن لیتے بیٹھو گے اور خود کو تنگ کرو گے, کیونکہ ایٹ دا اینڈ ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا. تو کیوں نہ اپنا پورا توکل اللہ پہ کر کے سارے کام اللہ پہ چھوڑ دیں. اپنا بیسٹ دینے والا انسان اچھا نہیں ہوتا ہے. آپ لوگوں کو یہ کیوں لگتا ہے کہ کوئی بھی انسان جو نماز پڑھتا ہے, زکوٰۃ دیتا ہے, روزہ رکھتا ہے, حج کرتا ہے تو وہ بہت اچھا انسان ہے, اور جو کوئی یہ سب نہیں کرتا وہ اچھا انسان نہیں ہے. شہادت, نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج یہ ایک بیسک کرائٹیریا ہے ایک انسان کو اپنے آپ کو مسلمان کہنے کے لیے, لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک مسلمان اچھا انسان بھی ہو. ہو سکتا ہے کہ کوئی انسان 5 وقت کی نماز پڑھتا ہو لیکن نماز پڑھنے کے بعد وہ اپنی زبان سے اپنے ماں باپ کا دل دکھاتا ہو. ہو سکتا ہے کہ کوئی انسان روزے کی حالت میں کسی سے حسد کرتا ہو, یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی انسان حج پہ جا رہا ہو اور وہ اس قدر شو
آف کر دے کہ اپنے آس پڑوس والوں کو یہ فیل کرا دے کہ کاش ہم بھی حج پہ جا سکتے. نماز، روزہ یہ سب مینڈیٹری تو ہے لیکن کافی نہیں ہے ایک اچھا انسان بننے کے لیے. اگر آپ کا اخلاق اچھا نہیں ہے، آپ اپنی زبان سے لوگوں کا دل دکھاتے ہیں یا آپ کسی سے حسد کر کے نماز بھی پڑھنے جاتے ہیں، تو ہو سکتا کہ آپ لوگوں کی نظر میں ایک بہت نیک اور اچھے مسلمان ہو، لیکن آپ اللہ کی نظر میں کبھی نہیں بن سکتے. اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، عبادتیں قبول کرنے والا اللہ ہے. لوگ وندے ماترم کیوں نہیں کہتے ہیں؟ وندے ماترم کا کلیئر میننگ ہے آئی بو ٹو دا مدر. مدر ریفر کیا جاتا ہے مدر لینڈ یعنی انڈیا کو. ایک جنرل سی بات ہے کہ اگر آپ کسی مسلمان سے پوچھیں گے کہ آپ اس دنیا میں سب سے زیادہ پیار کس سے کرتے ہیں، وہ یہی بولے گا کہ اپنی ماں سے. اب ایک مسلمان اس دنیا میں سب سے زیادہ پیار اپنی ماں سے کرتا ہے، پھر بھی وہ ان کا سجدہ نہیں کرتا، تو تم اسے کیا بولو گے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، تم اپنی ماں کا سجدہ نہیں کرتے، اس کا مطلب تم ان سے پیار نہیں کرتے. ہاؤ سینس لیس. ہمیں کسی کو بھی اپنا پیار دکھانے کے لیے اس کے آگے سجدہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک مسلمان کسی سے کتنا بھی پیار کر لے لیکن وہ جھکے گا صرف اللہ کے آگے. اور جہاں تک بات ہے وندے ماترم کہنے کی، تو یہ دیش ہماری ماں نہیں ہے. دیش کو دیش ہی سمجھا جائے تو ڈیولپمنٹ زیادہ اچھا ہوگا. اور جس دیش میں ہم رہتے ہیں اس سے پیار ہونا بہت ہی نیچرل ہے، اور اس بات کو پروف کرنے کے لیے ہمیں کسی بھی اسپیسیفک فریز کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے.